بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن میں ہم نے ذکر کی اہمیت پر قرآن و حدیث سے بات کی تھی کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ آج سے ہم ایسا سلسلہ ذکر کا شروع کرتے ہیں جو نہایت آسان ہو اور اجر و ثواب میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہو۔ تو اس سلسلے میں جو پہلے نمبر پر ذکر میں آپ کو بتاتا ہوں یا بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کلمے سے ریلیٹڈ بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، یعنی بعض ایسے کلمے ہیں، دو ایسے کلمے ہیں جو رحمان کے نزدیک بہت زیادہ حبیب ہے اور زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور میزان میں بہت زیادہ وزنی ہیں۔ وہ کیا کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح اس سے ریلیٹڈ جو دوسرا حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو جو بندہ 100 مرتبہ پڑھے گا دن رات میں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ یہ گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو۔ آپ ذرا سوچیں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ بھی کتنا ٹائم لگتا ہے اور ہمارے گناہ کتنے ہیں۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، جو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بالکل اتھینٹک ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم اپنے سارے گناہ معاف کروا سکتے ہیں اللہ سے۔ 5 منٹ نہیں لگتی اس پہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہنے میں 5 منٹ نہیں لگتی، اور اس سے اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگتا ہے۔ اب یہ بات کہ یہ درخت کس قسم کا ہوگا، تو اس پر بھی ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جنت میں درخت کے تنے سونے کے ہوں گے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جب بندہ ایک مرتبہ کہے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگے گا۔ اب یہ درخت کس نوعیت کا ہوگا؟ تو اس نوعیت کا ہوگا کہ اس کی جو تنا ہے وہ سونے کا ہوگا۔ اچھا، ترمذی نے یہ بتا دیا کہ اس کا تنا سونے کا ہوگا، لیکن اس درخت کی وسعت کتنی ہوگی؟ یہ درخت چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا؟ اس پر صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہے۔ یعنی جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ اس درخت کا تنا سونے کا ہوتا ہے، اور صحیح بخاری میں ہے جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 100 برس تک اس کے سائے میں بھاگتا رہے تو ایک درخت کے سائے سے نہیں نکل پائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ وہ اس درخت کا تنا سونے کا ہوتا ہے اور اس کا سایہ یا یہ درخت اتنا بڑا اور اتنا لمبا اور گھنا ہوگا کہ اگر ایک گھوڑا سوار تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا جائے
تو اس کے سائے کو 100 سال میں ختم نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا درخت صرف سبحان اللہ و بحمدہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں گزارش ہے آپ بھی کوشش کریں اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان اذکار کو اپنائیں اور پابندی کے ساتھ دن میں اس کا ورد کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔